پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جن ٹاپکس کو ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے یوکرین جنگ بندی کے لیے ٹرمپ نے اپنا ایلچی ماسکو بھیجنے کا اعلان کر دیا. ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ روس میدان میں برتری لے چکا ہے. اگلے چند ماہ میں مزید یوکرینی علاقے قبضے میں جا سکتے ہیں. امریکہ کا ابتدائی 28 نکاتی امن منصوبہ بھی منظر عام پر آ گیا, جس میں بفر زون سیکیورٹی ضمانتیں اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے. منصوبے میں یوکرین کی فوج کم کرنے اور مشرقی علاقوں کو روس کے حوالے کرنے کی تجاویز پر تنازع بڑھ گیا. ماسکو نے خبردار کیا کہ منصوبہ الاسکا سمجھوتے کی روح کے مطابق ہونا چاہیے. غزہ میں بین الاقوامی فورس کی تعیناتی تاخیر کا شکار. واشنگٹن کی مشکلات کے باعث امن فورس کا قیام ڈیڈ لاک کا شکار. ترکی، قطر اور دیگر اسلامی ممالک کا کردار کیا ہوگا؟ امن معاہدے پر اسرائیلی ہیلے بہانے جاری اور سوال وہی کہ سرد موسم میں ٹھٹرتے فلسطینی عوام کے حالات میں بہتری کب آئے گی؟ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سیاسی بحران مزید سنگین. فروری 2026 کے عام انتخابات کی تیاریاں شدید تناؤ کا شکار. ملک میں بے روزگاری کی شرح 7.1% تک پہنچ گئی. تقریباً 80 لاکھ افراد بے روزگار. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں ناکامی پر آڈیٹر جنرل نے سخت اعتراض اٹھا دیا. سرمایہ کاری بورڈ کے دعووں کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا گیا. دوسری جانب نواز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان اکیلا ذمہ دار نہیں تھا, اسے لانے والے بھی موجودہ حالات کے جواب دہ ہیں. ضمنی انتخابات میں عوام نے نفرت اور جھوٹ کی سیاست کو رد کر دیا. یہ تمام موضوعات ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب, سٹارٹنگ فرام یہی جو انٹرنیشنل ہم حوالے سے بات کر رہے تھے, خاص طور پہ یوکرین اور روس کے درمیان معاملات کدھر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی, ہم خاص طور پہ کل بھی اور آج بھی یہ یوکرین کی جنگ جو ہے اس بات کا امکان ہو گیا ہے کہ ختم ہو جائے, اور وہ رشین ٹرمز کے اوپر ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم نے کل بھی اس پہ پروگرام کیا, آج بھی اس کو لیڈ سٹوری کے طور پہ لے رہے ہیں, کیونکہ بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام ہی, میں دیکھ رہا تھا کل بھی اور آج بھی, اتنا اس پہ فوکس نہیں اس ایونٹ پہ کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیوار برلن کے گرنے کے بعد یہ سب سے بڑا انٹرنیشنل ایونٹ ہونے جا رہا ہے, اور اس کے ریپرکشنز پوری دنیا پہ ہیں. دنیا کی پہلے ہی ایک ملٹی پولر یونی پولر سے دنیا برلن وال کے بعد بن چکی ہوئی ہے. یہ اس کے اوپر مزید مہر ثبت ہو جاتی ہے, اور یہ اگر یہ رشین ٹرمز کے اوپر یہ یوکرین کی جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دنیا ایک نئی اس کی شکل نکلی, ایک نیا ورلڈ آرڈر ظہور پذیر ہونے جا رہا ہے. اور جس کے بعد یہ بھی سوال اٹھیں گے کیا نیٹو اپنی موجودہ حیت میں برقرار رہتا ہے, نہیں رہتا. کلیئرلی یورپ اور امریکہ کے درمیان میں اس کے جو مین اٹلانٹک جو ایک الائنس سیکنڈ ورلڈ وار کے بنایا تھا وہ تبدیل پہلے ہی ہونے جا رہا ہے. مزید اس میں کیا تبدیلی آئے گی, یورپین یونین کے اس کے بعد کیا اثرات ہوں گے, دوبارہ انٹرنیشنل آئسولیشن سے نکل کے روس اگر G8 میں جو کہ کوشش کی جا رہی ہے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی واپس آتا ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, چین کیسے اس کے اوپر ریائیکٹ کرے گا, ہمارے لیے دنیا بھر کے ممالک کے لیے مفادات جو ہیں اس سے اس پہ اثر آئے گا. اس لیے ابھی اس کے اوپر ہم بڑی آج اسی پہ غور کریں گے کہ پہلے تو ایک دم سے یہ اتنی جلدی یہ کیوں امکان کھڑا ہو گیا کہ یہ جنگ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. تو 3.5 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا یوکرین کی جنگ کا, اور ابھی پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے تو پہلے بہت ہی جلد بازی آئی. انہوں نے کل جمعرات کو تھینکس گیونگ ڈے ہے امریکہ میں, سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, انہوں نے جمعرات کی ڈیڈ لائن زیلنسکی پریزیڈنٹ جو ہیں یوکرین کو ان کو دی کہ اس سے پہلے اپنا فیصلہ کر لیں. اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے تھوڑی سی لچک دکھائی ہے کہ یہ اٹس ناٹ اوور انٹل اٹس اوور, تو یہ کچھ ہفتے مہینوں تک جا رہی ہے, مگر معاملات تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح بھی آپ نے ابتدائیے میں دکھایا کہ وہاں سے اسٹیو وڈکاف جو کہ اسپیشل انوائے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, وہ بھی ماسکو جا سکتے ہیں, ان کے سارے لا کوشنر بھی جا سکتے ہیں ماسکو میں. اور اس وقت جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود ہی وجہ بیان کر دی ہے کہ اگر یہ نہیں کرتا یوکرین اور اس پہ آمادہ نہیں ہوتا تو ان اینی کیس یہ 2 مہینے میں روس یہ جنگ جیت جائے گا, اور یہ یوکرین یہ جنگ ہار رہا ہے.
تو یہ ویسے ہی ہونا جا رہا ہے. تو اس کی فوراً ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ وار سچویشن کے اندر جو ہے جنگ کے میدان میں روس کو فتح ہو رہی ہے، اور کرائمیا کے بعد وہ جو ڈون باس کا علاقہ 20% تقریباً یوکرین کی ٹیریٹری جو ہے وہ رشیا کے تسلط میں جا چکی ہوئی ہے. اور ایسے ہی موقع پہ ان کی جو سپلائی لائنز تھیں ویسٹ کی طرف سے وہ بھی کمزور پڑ گئی ہیں، اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کے اوپر کرپشن کے اور لوکل سیاست کے اندر بھی بے تحاشا الزامات لگ رہے ہیں، اور ان کی بھی پوزیشن خطرے میں لگتی ہے. تو اس وقت ایک 28 پوائنٹ کا ایک ڈرافٹ جو ہے پہلے جو کہ روسیوں، یوکرین اور امریکنوں کے درمیان میں جنیوا میں اور بعد میں فلوریڈا میں اس کے مختلف مراحل طے پائے تھے، ابھی جو ہیں اس کے مختلف یورپ کے پاس کوئی اور اس کا ڈرافٹ ہے، کیو یوکرین کے پاس اور ہے، امریکہ کا اور ہے، روس کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جو ڈرافٹ دیا گیا ہے وہ مختلف ہے. سو ابھی کنسنسس قائم کیا جا رہا ہے، مگر کلیئرلی روس کی طرف سے پیغام ہے 3 شرائط ہیں جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. ایک یہ کہ جو بھی وہاں پہ تصفیہ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ جو 20% ٹیریٹری ان کے تسلط میں ہے وہ ان کے پاس ہی رہے گی. دوسری ان کی جو شرط ہے جس سے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کہ وہاں پہ کیپنگ ہوگی آرمڈ فورسز کی یوکرین کی کہ محدود تعداد کے وہ ٹروپس رکھ سکیں گے اور ان پہ یہ کنٹرول لاگو کیے جائیں گے. اور تیسرا یہ کہ یہ یقین دہانی کرائی جائے گی کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا. یہ 3 شرائط ہیں جو کہ اس تصفیے میں روس چاہتا ہے کہ ہر صورت میں ہونی چاہیے، ورنہ جنگ جاری ہے. اور جنگ کے اندر جو ایک دم ارجنسی آئی اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ وہ روس ان اینی کیس جنگ جیت رہا ہے. اور امریکہ میں یہ فکر پڑ گئی اور کچھ حد تک اب یہ یورپ میں بھی عیاں ہونی شروع ہو گئی ہے صورتحال کہ شاید یہاں بھی کوئی سائیگون مومنٹ یا کابل مومنٹ نہ آ جائے جب ویتنام کے اندر راتوں رات جو ہے ایک دم سے امریکنوں کو جو ہیلی کاپٹر وہ جو ایمبسی کے اندر سائیگون کا ویژول نظر آتا ہے دنیا بھر میں، اس طرح ہی جس طرح کابل سے ایک دم سے امریکی افواج کو جانا پڑ گیا تھا اور وہاں بھی اس طرح ہی جہاز سے لوگ لٹکے ہوئے تھے، کوئی ایسی سچویشن نہ آ جائے کہ برے طریقے سے وہاں پہ شکست ہو. کیونکہ یہ شکست جو ہے یہ صرف امریکہ کی نہیں ہے، نیٹو کی شکست ہے، اور یہ امریکہ اور یورپ کی میں نے کہا اس طرح کے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ سب سے بڑی جنگ، ویتنام کی جنگ کے بعد جو ہے، کوریا کی ویتنام کی جنگ کے بعد ہمارے دور کی یہ سب سے بڑی جنگ تھی 3.5 سال کے اندر، جس کے اندر روس ایکس سوویت یونین، وارسا ایکس وارسا اور نیٹو کی جنگ کے درمیان 3.5 سال یہ جنگ رہی. تو یہ اس کے اثرات ہیں پوری دنیا کے اوپر اور ہمارے اوپر بھی ہیں. آپ اگر مہمان کا تعارف کروا دیں تو پھر میں جی جیسے ہی ہمیں جوائن کریں گے عامر صاحب میں بالکل جی اس کا ہمارے ساتھ ثقلین امام صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. جی بہت شکریہ ثقلین امام ہمیشہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں. ثقلین نے اور ہم نے کالج میں بھی ہم اکٹھے تھے، یہ میرے سینئر تھے، اور پھر جرنلزم بھی ہم نے بڑے عرصے اکٹھے کام کیا. یہ بی بی سی کا زندگی کا اپنے کریئر کا بیشتر حصہ لندن میں گزارا، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر. ثقلین میں آگے ابتدائی میں آپ کو موقع ملا ہو، میرا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن میں نے کرایا کہ اس بات کا جو امکان بڑھ رہا ہے کہ روس یوکرین کی جنگ شاید اپنے پیس تو نہیں ہوگا مگر سیز فائر شاید ہو جائے اور وہ رشین ٹرمز پہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے، اور ایسا ہونے کا کتنا امکان ہے؟ عامر، جنگیں بند ہوتے ہوتے ایک وقت لگتا ہے، لیکن کچھ جیو گرافیکل چیزیں اور کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو بڑے کلیئر اشارے دے دیتی ہیں. اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، جتنے بھی ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ایسے خاص طور پہ جو کسی ایک پارٹی سے نہیں ملے ہوئے ہیں، جو اپنی کچھ آزاد حیثیت رکھتے ہیں، تو ان سب نے بڑا کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ روس یہ جنگ اس وقت جیت گیا ہوا ہے اسٹریٹجی کے لحاظ سے. عملاً جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے کہ کس وقت بھاگنا نہ پڑ جائے سائیگون کی طرح یا کابل کی طرح جس طرح فرار ہونا پڑا تھا، ایسا وقت شاید یوکرین میں اس طرح کا نہ آئے، لیکن یہ خطرہ ہے کہ بڑی بری طرح کا ایک کولیپس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
یورپ کے اندر ابھی بھی ایک ڈینائل ہے, ابھی بھی ان کے پاس کارڈز نہیں ہیں, مگر ایک وہ کوشش جو کی جا رہی ہے ان کی طرف سے کہ انڈر دا سرکمسٹانسز جو ڈیل مانگ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر امپورٹنٹ رہے, کیا ان کو وہ ڈیل مل جائے گی؟ اور نیٹو کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو آپ نے بڑے اہم نکات اٹھائے ہیں, اصل میں کئی سارے اس پہ مختصر ہر ایک کو تو نہیں ایڈریس کر پاؤں گا. مثلا جو پیوٹ بدل گیا ہے ایسٹ کی طرف, یہ بہت اہم نکتہ ہے, اس پر الگ سے ایک بات ہونی چاہیے, کیونکہ اس وقت چین کی کشیدگی جو اس کے اپنے ریجن میں بڑھ رہی ہے, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ مثلا جاپان یا انڈونیشیا یا فلپینز یا انڈیا یا الگ الگ ایشوز ہیں. اب نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے کہ چین کو مختلف طریقوں سے گھیرا جائے یا انگیج کیا جائے کسی کانفلکٹ میں جس میں امریکہ دور سے بیٹھا رہے, اور یعنی ڈونلڈ ٹرمپ خود نہ بیچ میں کودیں, امریکن فورسز خود بیچ میں نہ کودیں, جاپان اپنی لڑائی لڑ رہا ہو, فلپینز اپنے حملے چھوٹے موٹے کر رہا ہو, اور ان اے وے چین کو آئسولیٹ کیا جائے ایکسپورٹس اور ٹریڈ کے لحاظ سے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر ابھی نہیں بات کرتے. لیکن جو آپ نے یہاں کا جو اٹھایا ہے یورپ کا, جس میں نیٹو کی ایک ارریلیونس ہوتی ہوئی جو نظر آ رہی ہے, اور یہ کہ کیا یہ اپنے آپ کو سیلویج کر سکیں گے یورپی یونین کے جو ممالک ہے, مثلا برطانیہ یا خود یورپین یونین, تو یہ بڑا قطعی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈینائل میں نہیں ہے. ایکچولی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ صرف فیس سیونگ چاہ رہے ہیں, اور جو بہت مشکل ملتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ان کی لڑائی, اب خیر وہ ایک اسٹریٹجی ایک الگ ہے کہ شروع ہی سے غلط تھی, یہ ایکسپینشن کی لڑائی تھی نیٹو کی طرف سے. لیکن نیٹو نے ہمیشہ, یا مغربی میڈیا نے تاثر یہ دیا کہ سوویت یونین کی طرح یہ موجودہ رشیا جو ہے یہ بھی اسی طرح ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے تصویر, میں سکلین آپ کی اجازت سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اویس سلیم صاحب نے امریکہ میں, یہ بھی ہمارے جرنلزم کے کولیگ رہے ہیں, اب یہ پروفیسر بن گئے ہیں امریکہ میں. تو ڈاکٹر صاحب بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, نیٹو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر یہ یوکرین کی جنگ جو ہے رشین ٹرمز کے اوپر یہ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد پہلے ہی نیٹو کے درمیان مختلف ممالک کی مختلف ویزا وی رشیا ایک پالیسی نظر آ رہی تھی, تقسیم نیٹو کے اندر بھی نظر آتی تھی, اور اب نیٹو کی, یورپ کی اور امریکہ کی ٹرانس اٹلانٹک ایک تقسیم کلیئرلی نظر آ رہی ہے. اگر یہ اس طرح جنگ ختم ہوتی ہے تو نیٹو پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ بہت شکریہ عامر صاحب. دیکھیے, بڑی درست باتیں ہو رہی تھیں, میں نے تھوڑا لیٹ جوائن کیا, لیکن میں آپ کو اگر اسپیسیفکس سے تھوڑا براڈر پکچر کی طرف لے جاؤں, جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور ہم اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اس وقت, تو بار بار خاص طور پر میرا یہ پوائنٹ ہوتا تھا کہ جو دونوں فریقین ہیں, ایک طرف امریکی بلاک ہے, دوسری طرف رشیا اور اس کے اتحادی ممالک ہیں, ان میں سے ہولڈنگ پاور کس کے پاس زیادہ ہے یہ اس جنگ کا فیصلہ کرے گا. اب ظاہر ہے کہ امریکہ کو اگر اس جنگ میں حمایت یوکرین کی کرنی تھی تو وسائل بھی امریکہ کو فراہم کرنے تھے, یوکرین کے اپنے پاس تو اتنی پسلی نہیں تھی. اب وہ پالیسی جب تبدیل ہو گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد, خاص طور پر جب انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں بھی یہ وعدے کیے, اس کے بعد پھر اس کا جو اکنامک پریشر ہے وہ بھی امریکی اکانومی پر آنا شروع ہو گیا. پھر جو ایک امریکہ کی حیثیت تھی گلوبل ڈپلومیسی میں لیڈر آف دا فری ورلڈ کے حساب سے, کہ آپ کوئی مالی نوعیت کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے, آپ کوئی دفاعی نوعیت کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, کسی جنگ میں جا رہے ہیں تو نیٹو ہے, آپ کے باقی اتحادی ممالک ہیں وہ آنکھیں بند کر کے آپ کی تقلید کر رہے ہیں. وہ حیثیت اب ختم ہو چکی ہے جس قسم کی ڈپلومیسی ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دور میں اور خاص طور پر اب دوسرے دور میں دکھائی ہے, جس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی ایک سپر پاور کی حیثیت سے جو ایک پوزیشن ہے تاریخی وہ تو تسلیم کی جائے, لیکن خرچہ اس کا کوئی اور اٹھائے تو یہ تو ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے. تو نیٹو کے جو ممالک ہیں اس جنگ کے خاتمے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جو پہلا 28 نکاتی فارمولہ پیش کیا تھا امریکہ نے, اس پر ان کے یورپی اتحادی ممالک کی طرف سے اعتراض آیا تھا کہ یہ شاید روس کو ایک زیادہ پاورفل پوزیشن دی جا رہی ہے اور ان کے جو موقف ہے اس کی حمایت کی جا رہی ہے, وہ اس کو اتنی آسانی سے ماننے کے لیے
تیار نہیں تھے. میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ چین اور روس نے حصہ نہیں لیا. غازہ پہ بھی اتنا آپ دونوں آسان سے نہیں ہے اس وقت یہ فیس سیونگ ملنا. میں غازہ پہ بھی بالکل آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ مزید اس پہ ثقلین یہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ امریکہ جو 28 نکاتی جس کا بھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے، جو اس کے اندر کچھ نکات ایسے ہیں جس میں نہ صرف کہ روس کو اچھی ڈیل دی جا رہی ہے، ان کو واپس عالمی دھارے میں لایا جا رہا ہے. فار ایگزامپل G8 کی جو ممبرشپ کے متعلق دیا جا رہا ہے، ان کے جو فروزن فنڈز ہیں وہ یورپ اور امریکہ میں اس وقت کشمکش چل رہی ہے کہ اس کے پروفٹس کس کے پاس جائیں گے. تو یہ مفروضہ ہے کہ شاید اس طریقے سے رشیا کو چین سے علیحدہ کر کے دوبارہ یوریشیا ویسٹرن سائیڈ پہ کھینچا جا سکے یا دراڑ ڈالی جا سکے. ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو ثقلین؟ ایسا عامر قطعی طور پر نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ وقت گزر گیا ہے جب آپ ڈپلومیسی کے ذریعے لوگوں کو یا ایک کنٹری کو دوسرے کنٹری کے خلاف کر سکتے تھے یا ان میں دراڑ ڈال سکتے تھے. کیونکہ ڈپلومیسی کا ساری بنیاد اس چیز پہ ہوتی ہے کہ آپ وعدے اور کریڈیبلٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح آپ مفادات کی جو کھیل ہے اس میں آپ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا بہتر مفادات مہیا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بنیادی طور پہ روس نے ایک جنگ لڑی ہے، اس کا بھی نقصان ہوا ہے، اور مغرب کا جو نقصان ہے وہ دو طرح کا ہوا ہے. ایک یہ کہ یوکرین بالکل تباہ ہو گیا، اس کی ریکنسٹرکشن اب نظر نہیں آ رہی کہ کیسے ممکن ہو سکے گی. باتیں ضرور ہو رہی ہیں، آخر میں امریکہ جب آپ کو پتہ ہے کٹ اینڈ رن والی جو پالیسی اپناتا ہے تو وہ پھر جہازوں میں بیٹھ کے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی تھی. تو اس صورت میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ کوئی دراڑ ڈالنے کی کوشش ہے، بلکہ یہ کٹ اینڈ رن ہے کہ آپ اپنے سارے مسئلے سے باہر نکلیں اور باہر چلے جائیں. اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہوا ہے، یورپی ممالک بھی یہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یورپ کے اندر ایک ہینگ اوور چل رہا ہے ابھی تک سرد جنگ کے زمانے کا، کہ روس جو ہے یہ سوویت یونین ہے، اور سوویت یونین اور سوشلسٹ بلاک ہے، اور سوشلسٹ بلاک کو اس طرح ہی اس کو ڈیل کر رہا ہے جس طرح آپ نے سن 50 سن 60 سن 70 سن 80 کی دہائی میں ڈیل کیا تھا. حالات اب بدل چکے ہوئے ہیں. اس وقت یورپ کی انرجی کا بڑا سورس روس کی گیس رہی ہے، اور اسی گیس سے کم از کم سب سے بڑا جو اکانومی ہے یورپ کی وہ ہے جرمنی. جرمنی کی اکانومی کا بنیادی سورس جو تھا انرجی کا وہ روس سے آ رہا تھا. جرمنی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار کے وہ گیس بند کی ہے. امریکہ نے اس زمانے میں اگر غور کریں، امریکہ آفیشلی تو نہیں کہتا ہے لیکن اب ساری دنیا اشارے کر رہی ہے کہ CIA نے وہ جو نارڈ اسٹریم 1 اور 2 وغیرہ جو تھی وہ انہوں نے ہی اندر ایکسپلوڈ کروائی ہیں. تو اس کے بعد یہ جو سپلائی گیس کی ختم ہوئی ہے اس سے یورپ کی اکانومی بیٹھ گئی ہوئی ہے. اس وقت ان کا صرف ایک ہی وقت کا جو ڈیفیسٹ جا رہا ہے کہ اس کا جرمنی کا جو سال کا، میں GDP وغیرہ کی نہیں بات کر رہا، وہ 30 بلین سے زیادہ جا چکا ہوا ہے. اور یہ خرچے ایسے ہیں جس کے نتیجے میں ان کی سوشل سروسز متاثر ہو رہی ہیں، ان کی امپلائمنٹ متاثر ہو رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. گیس بند ہونے سے یہ ہوا ہے کہ ہم کو ابھی تک لوگوں کے گھروں میں کچھ انرجی مل رہی ہے جہاں سے وہ اپنا گھر گرم کر رہے ہیں، اور سردیاں بھی آ رہی ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل ایک راشننگ ہو رہی ہے، انڈسٹریز بند ہو چکی ہوئی ہیں. فرانس جو براہ راست گیس تو نہیں لیتا تھا، لیکن اس ساری جنگ کے نتیجے میں پوری یورپ کی اکانومی جو بیٹھی ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے کہ وہاں پر آپ دیکھیں کتنے ہنگامے ہو رہے ہیں. اور جو ابھی آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ 5% کا GDP جو ہے وہ ڈیفنس کی طرف لگانے کی جو مطالبہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ کسی کے امکان میں نہیں ہے کہ اس کو پورا کر سکے. کلیئرلی یورپ کی لمیٹیشن نظر آ رہی ہے. مگر اوورآل ڈاکٹر صاحب میں اب اس کو غزہ سے لنک کرنا چاہوں گا کہ ایک لمیٹیشنز آف امریکہ جیو پالیٹکس اور جیو اکنامک نظر آتی ہے کہ پہلے ہم نے افغانستان سے جس طریقے سے امریکہ کو پسپائی کرنی پڑی، اس کے بعد اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ، میں تو سمجھتا ہوں برلن کی وال کے بعد گرنے کے بعد یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور غزہ میں بھی وہاں امریکی جو پلان ہے وہ ورکیبل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا کہ ان کی جو ڈکٹیٹ وہ کر رہے ہیں مگر وہ سیز فائر بھی نہیں کروا پا رہے. تو کیسے اس کو جوڑتے ہیں امریکی لمیٹیشنز جو سامنے مزید آ رہی ہیں؟
دیکھیے عامر صاحب، میں تو جب ان دونوں پلانز کو دیکھ رہا تھا، چاہے وہ غزہ والا ہو یا یوکرین والا ہو، مجھے تو اس کے موورز اینڈ شیکرز جو ہے نا وہ ایک ہی نظر آ رہے ہیں. جیرڈ کوشنر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پہلا پلان روس والا انہوں نے تشکیل دیا تھا وہ، اور جو سٹیو ویٹکاف ہیں جو مشیر ہیں امریکی صدر کے، وہ بڑے متحرک ہیں غزہ کے حوالے سے بھی. بہت ساری مماثلتیں ہیں ان دونوں پلانز میں. اب جو تازہ ایک تبادلہ ہوا ہے جو اسرائیل کی طرف سے، فلسطینی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ واپس کی گئی ہیں، اور یہ بالکل آخری فیز چل رہا ہے موجودہ سیز فائر کا. کسی کو نہیں پتا کہ یہ سیز فائر جو ہے وہ آگے چلے گا یا اس سے پہلے وہ جو ایک وہ پیس کیپنگ باڈی بنائی جانی ہے اور اس کے نام آنے ہیں وہ آئیں گے، یا دوسری طرف جو فلسطینی حکام ہیں وہ ایک الزام لگا رہے ہیں کہ اسرائیل اس کے باوجود اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اسرائیلی حکام اس کو ایک کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کا نام دے کر خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی تفصیلات نہیں بتاتے. بہت سارے ابہام ہیں اس غزہ کی جو موجودہ سچویشن ہے اس کے حوالے سے بھی، اسرائیل کے ڈیزائنز کے حوالے سے بھی، اور امریکہ کی بیکنگ کے حوالے سے بھی. سکلین بہت گہری نظر رکھتے ہیں. سکلین یہ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ وہاں سیز فائر نہیں ہو رہا، اور ان کی فلسطینیوں کی جو مشکلات ہیں، سردی بھی آ گئی، بارشیں بھی وہاں پڑنی شروع ہو گئی ہیں، اور قسمہ پرسی اور حملے بھی ان کے اوپر اسرائیل کی طرف سے جاری ہیں. تو یہ جو سچویشن غزہ کی ہے، امریکن پلان کا کلیئرلی وہ ورکیبل نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. یہ لارجر انٹرنیشنل پرسپیکٹیو جو یوکرین کا اور اوورآل جو ری الائنمنٹ دنیا میں ہو رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو، غزہ کو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں؟ دیکھیے، غزہ نے بہت چیزیں بدل دی ہیں. یوکرین اور روس کی جو لڑائی ہوئی ہے، اس کو بھی غزہ ہی کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں جس طرح اسرائیل نے ہدف بنایا سویلینز کو، عورتوں کو، بچوں کو، اور اس کی جو لائیو کوریج، اس کی جو ڈیجیٹل میڈیا پہ جو کوریج، سوشل میڈیا پہ ایک نئی جنریشن کے سامنے جو آئی ہے، اس نے بہت کچھ بدلا ہے. اب وہ جو لیگیسی میڈیا جو ایک کنٹرولڈ ہمیشہ انفارمیشن سپلائی کیا کرتا تھا، CNN جیسے لوگ، BBC جیسے لوگ، یا نیو یارک ٹائمز جیسے اخبارات، واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات، جو بہت ہی کریڈیبل ایک معاشرے میں سمجھے جاتے تھے مغرب میں، یا فائنینشیل ٹائمز ہو گیا، جن کی بڑی کریڈیبلٹی سمجھی جاتی تھی، اب ان کے پاس لوگوں کی اوپینین سازی کی مونوپلی نہیں ہے. تو سوشل میڈیا پہ جس طرح یہ میسیکر اور قتل و غارت اور نسل کشی کی جو چیزیں آئی ہیں، یہ خبریں، نوجوان نے ان کی وہاں پہ ایک ذہن بدل دیا ہوا ہے. یہ ریئلائزیشن جو ہے، یہ امریکہ کی جو رولنگ کلاس ہے اس میں ابھی تک ڈسکنیکٹڈ ہے. بہت بڑا خطرناک یہ چیز ہوتا ہے ڈسکنیکٹ ہونا. اور یہی چیز جو ہے یہ خود اسرائیل کے اندر جو رولنگ کلاس ہے، مثلا نتن یاہو اور اس کے جو ایلائز ہیں، جو بہت انتہائی دائیں بازو کے جو شدت پسند زائنسٹ ہیں، ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہے کہ دنیا اب ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. لیکن جو ان کا فائنینشیل یا پولیٹیکل یا انسٹیٹیوشنل کنٹرول ہے امریکہ کی قیادت پہ، امریکہ کی سیاست پر، مثلا کہ کانگریس کے ابھی بھی 99% جو کانگریس کے جو لوگ ہوں گے ان کی حمایت میں ووٹ دے دیں گے. اسی طرح سینٹ میں بھی سمجھیں کہ 99% ہوں گے، یا 99 تو کہہ 90% لوگ ابھی بھی ان کی حق میں ووٹ دے دیں گے. ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دونوں کے ملا کے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کیونکہ دونوں ہی ایک جس کو کہتے ہیں نا اسرائیلی لابی اس کے ساتھ یا اس کے کنٹرول میں رہتے، اس کے سٹرنگز میں رہتے ہیں. تو اب یہ مطلب یہ سمجھنے کی بات ہے، واٹ از اسرائیلی لابی؟ اسرائیلی لابی کوئی صرف اسرائیل کے اندر بیٹھی ہوئی قوت کا نام نہیں ہے، یہ لابی کا نام نہیں ہے. یہ لابی امریکہ کے اندر ایک جو رولنگ کلاس ہے، جو سمجھے جو ان کی بڑی پاورفل فائنینشیل لابیز ہیں، ان پر مشتمل یہ سارے لوگ ہیں. تو جس کے ذریعے وہ دنیا میں بہت سارا کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد جو ہے اسرائیل کو بنانے کا یا رکھنے کا یہاں پہ وہ یہی تھا. میں سکلین آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب، یہ آپ وہاں سے جو سکلین نشاندہی کر رہے ہیں اسرائیل کی، آگے سے پہلے وہ صورتحال کچھ آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں مزاحمت کی، جو کہ پہلے 100-200 سال میں بھی ایسی نہیں نظر آتی تھی کہ امریکہ میں. اور ابھی میں چاہوں گا کہ ایک ری الائنمنٹ دنیا بھر میں ہو رہی ہے. ایک گلوبل ساؤتھ کی BRICS، SCO اور BRI ان کے فلیگ شپس ہیں.
ویسٹرن ورلڈ لیڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس جو نیٹو EU جو ہے ان کے درمیان ایک رسا کشی ہے، تو ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملکوں کو بھی اکارڈنگلی کیسے اپنے مفادات دیکھتے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو آوازیں آپ کو امریکہ کے اندر نظر آ رہی ہیں یہ بنیادی طور پر ان نوجوانوں کی آوازیں ہیں جو سیاست کو یا گلوبل ڈپلومیسی کو اس ٹریڈیشنل لینس سے نہیں دیکھتے. سیاست کے اندر اور ڈپلومیسی کے اندر ڈسرپشن پوری دنیا میں ہو چکی ہے اور امریکہ کے اندر بھی آپ کو اس کا مظہر نظر آتا ہے. آپ کو ابھی یہ نیو یارک کے جو میئر منتخب ہوئے ہیں اس میں آپ کو اس کی ایک جھلک نظر آئی ہے کہ ان نوجوانوں نے اس کے باوجود کہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ امریکہ کے اندر آپ اسرائیل کے خلاف بات کریں گے تو آپ کو ووٹ نہیں ملے گا، لیکن وہ ووٹ ملا. ہم نے پچھلے سال امریکی یونیورسٹیوں کے اندر مظاہرے دیکھے اور اگرچہ حکومت نے اس پر کریک ڈاؤن کیا لیکن اس کے باوجود وہ نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنا غصہ پھر امریکی الیکشن میں نکالا جا کر. یہ آوازیں مزید توانا ہوں گی اور آپ کو نیو یارک کی جو آبادی ہے جس کے اندر جوش کمیونٹی بہت زیادہ ہے انہوں نے بھی ووٹ دیا ہے زوران ممدانی کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو جو زائنسٹ شکل ہے اسرائیل کی اس سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جس قسم کا انسانی المیہ غزہ میں جنم لے رہا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے آپ کو دنیا میں آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بڑی کیچ 22 قسم کی سچویشن میں آ گیا ہے. ایک طرف آپ اپنے مخصوص حالات میں امریکہ کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے رائٹ سائڈ پر رہیں، لیکن اگر آپ اس پلان کے حوالے سے کوئی اعتراضات اٹھانے کی کوشش کریں گے یا آپ جو ڈیفنس فورس بننی ہے یا پیس کیپنگ فورس بننی ہے اس سے اپنے آپ کو باہر رکھنے کی کوشش کریں گے تو اس کو شاید اتنی اچھی طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے قریبی حلقوں میں. اور کیونکہ اب آپ ایک واضح پوزیشن لے چکے ہیں کہ آپ نے اس کے حق میں بھی ووٹ دیا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، آپ نے پلان کو بھی خیر مقدم کیا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے اتنا آسان ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس کے اگلے مرحلوں سے باہر رکھ سکے. اور میں ذاتی طور پر مجھے بڑی تشویش ہے کہ جس قسم کے ہم شبہات کا اظہار کر رہے ہیں اس پلان کی امپلیمنٹیشن کے بعد اس کے اثرات پھر ہمیں پاکستان کے اندر شاید ایک عوامی رائے عامہ کی شکل میں دیکھنے میں آئے. جی سکلین، یہ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے میرا خیال ہے پرائم ٹائم میں کل بھی اور آج بھی ہم واحد چینل ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت دنیا بھر میں اور خطے میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کے ہمارے اوپر، ہمارے جیسے ملکوں پہ بلکہ زیادہ اثرات ہیں، پر یہاں کوئی ایسی ڈسکورس نہیں نظر آتی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہر ملک انڈیا بھی دیکھ رہا ہے، ہم اس الائنمنٹ میں کیسے فٹ ہوتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے؟ عامر، ابھی اویس نے بڑی اچھی بات کی کہ کس طرح نئی جنریشن جو ہے ویسٹ میں، امریکہ کی انہوں نے خاص طور پہ مثال دی، انہوں نے کس طرح ڈیفائی کیا ہے وہاں کی جو ٹریڈیشنل جو بھی رولنگ کلاس کی پالیسیز یا ڈپلومیسی رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ڈسکشنز ہے ہی نہیں. آپ اگر کل جا کر فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنا چاہیں تو آپ گرفتار ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں. آپ کے سامنے ہی بہت سارے لوگوں کو، نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لاٹھی چارج ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے، کیونکہ اب اٹھانا بھی ایک نئی طرز ہے پولیس ریپریشن کی یا سیکیورٹی ایجنسیز کی، اور سینیٹرز تک کو بھی اٹھایا گیا ہے. تو اس وجہ سے ایک کھلی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. آپ کے لوگ جو ہیں وہ ضرور اندر سے بے انتہا گہری دلچسپی لے رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کو مین اسٹریم میڈیا پر بات ہی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور پھر یہ کہ دوسری آپ کے ہاں مسائل اپنے لوکل سطح کے بہت زیادہ ہے، ایک سیاسی کرائس بہت زیادہ ہے، تو پولیٹیکل لیول پہ اگر دیکھیں مسائل کا حل تو بعد کی بات ہے، یہاں پہ یہ بحث کا حصہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے کوئی بھی چاہے ہمارے اندرونی حالات ہوں یا بیرونی حالات ہوں، آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ترجیحات جو ہیں وہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے جو صورتحال ہے اس میں دنیا ہمیں تب تک سنجیدہ نہیں لے گی جب تک ہم اپنے انٹرنل مسائل حل نہیں کرتے، اور ان میں بھی ہماری جو ترجیحات ہیں
وہ بہت زیادہ میسڈ اپ ہیں. ہم بالکل ایسے لگتا ہے کہ آج کے لیے سوچ رہے ہیں اور اس سوچ پر بھی ضد اور غصہ غالب ہے, اور یہ سوچ غالب ہے کہ وہ جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے نا, یہ وقت کیسے گزارا جا سکتا ہے, کل کو جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا, اس میں کوئی طویل مدتی پالیسی بننا ممکن نہیں. ترجیحات کو ریڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ثقلین امام صاحب, اب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈاکٹر اویس سلیم خصوصی طور پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد کچھ بات کریں گے معیشت کے حوالے سے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور کچھ بات کریں گے ملکی معیشت, ترجیحات کی بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے. عامر صاحب ہمارے ساتھ ویسے گیسٹ موجود ہیں, ماہر معیشت ہارون شریف صاحب, ان کو ویلکم کریں گے. عامر صاحب اسٹارٹنگ فرام دس تھنگ کہ ابھی جو ہم ہر روز معیشت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, جو معیشت کے انڈیکیٹرز ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں, بے روزگاری کی اگر بات کریں, یہ جس قسم کے یہ فیکٹ سامنے آ رہے ہیں, یہ سروے ہے جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بے روزگاری کی شرح 7.5% ہو گئی ہے. میں چاہوں گا یہ ہارون شریف صاحب سے ہی شروع کرتے ہیں. آج نواز شریف صاحب نے بڑے عرصے بعد بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ وہ بائی الیکشن سب جیت گئے اور ٹائٹ ٹرن ہو گئی ہے, تو مبارکباد دی بھی لی بھی. اس میں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ پاکستان نہ صرف کہ ٹیک آف کر رہا ہے, کر چکا ہے. اور اسی بریتھ میں آج ہی احسن اقبال صاحب نے یہ جو لیبر فورس سروے ہے وہ اس کو اوپن اپ کیا ہے کہ جی یہ 21 سال میں جو ہے 7.1% جو ہے نا, یہ 60 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے نا بے روزگار ہیں, جس میں سے 46 لاکھ نوجوان پڑھے لکھے بھی ہیں. تو یہ ٹیک آف کر گیا ہے. اور دوسرا یہ ان امپلائمنٹ کے فگرز کے اوپر کچھ کویسچنز بھی ہیں کہ پہلے حفیظ پاشا صاحب 22% کہتے رہے ہیں, یہ بھی ہمیں سمجھائیں کہ ان امپلائمنٹ ہے کتنی اور کیا ٹیک آف پہلے واقعی ٹیک آف کر گئے ہیں ہم؟ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ڈینائل سے نکلنا ہے. سیاسی بیانات جو ایویڈنس پر بیس نہیں ہوتے ان کو جتنا بھی بڑا لیڈر دے اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. یا تو وہ نمبرز بتائیں کہ جی ڈی پی گروتھ یہاں سے یہاں چلی گئی ہے, غربت یہاں سے یہاں چلی گئی ہے, ان امپلائمنٹ کی چینج ہے, ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, پھر تو ہم بات کرتے اچھے لگتے ہیں. ایکسکیوز می, اگر خالی بیان ہے کہ ٹیک آف کر گیا ہے. آج ہی میں کسی سیمینار میں کہہ رہا تھا کہ جو ہمیں کہتا ہے کہ جی گیم چینجر ہے یا اڑان ہے, کم از کم کچھ ایویڈنس تو دیجئے نا. تو ان چیزوں کا ایویڈنس نہیں دکھائی دیتا. اب آتے ہیں ان امپلائمنٹ پہ. دیکھیے ان امپلائمنٹ جو ہے 7.1% 2003-4 کے بعد سب سے زیادہ ہے. یہ ایک ورنگ چیز ہے. دنیا جہان میں لیبر فورس سروے پر بیسڈ ہوتی ہے. ہمارے رورل ایریاز میں تقریباً 8% ہے, اربن میں 6.5% ہے. جو ینگ لوگ ہیں جو 15 سے 29 کی ایج میں ہیں ان کی ان امپلائمنٹ تقریباً 14 سے 15% ہے. Now these are the numbers. جب میں انڈیا میں دیکھتا ہوں 4.1% ہے, سری لنکا میں بھی اتنی ہے, چین میں 3% ہے. سو ہم ان سے دگنے ہیں. تو آئی تھنک دیٹس اے ورسم ٹائم جہاں یوتھ کا بل زیادہ ہے. 7.1 بھی آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہے. یورپ میں تو 2-3% میں ویسٹ کے اندر جو ہے نا قیامت آ جاتی ہے. بالکل. مگر یہ 2021 میں جو لیبر فورس سروے آیا تھا تو حفیظ پاشا صاحب نے 2023 میں پھر سینسز ہوا, انہوں نے کہا یہ پاکستان میں ڈیجیٹل سینسز پہلے ہوا ہے ہاؤسنگ کا, یہ بڑا کریڈیبل 100% یہ سروے بھی سیمپل پہ ہے, جبکہ لیبر فورس 1% سے بھی کم سیمپل پہ ہوتا ہے, یہ اتنا ریلائبل نہیں ہے. تو وہ جو 2023 کا ہاؤسنگ کا جو سینسز والا ڈیٹا تھا اس کے مطابق 22% ان امپلائمنٹ ہے جو حفیظ پاشا صاحب نے کوٹ کی. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. ان کی میتھڈالوجی جو ہے ایک اور سروے پر ڈیپینڈنٹ ہے. ہاؤیور دنیا میں زیادہ تر لیبر فورس سرویز کو ہی مین بیس بنایا جاتا ہے, لیکن اگر سرویز میں فلاز ہیں تو باقی سروس کو کمبائن کر کے ان امپلائمنٹ کو میئر کیا جا سکتا ہے. زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پچھلے سال سے
تقریباً انمپلائمنٹ جو ہے وہ 14% بڑھی ہے ایک سال کے اندر. سو یہ جو 7.1 ہوئی ہے یہ 6.3 سے اٹھا ہے نمبر. Now we need to see کہ بھئی اگر ٹیک آف کر گیا ملک اور گروتھ کی طرف چل پڑا ہے تو پھر یہ انمپلائمنٹ کیوں بڑھ رہی ہے؟ ملٹی ڈائمینشنل جو پاورٹی کا سروے ہے وہ تو آپ کو 44-45% پاورٹی دکھا رہا ہے. Now these are the things which one needs to very carefully see. پاورٹی لائن حالانکہ اب $4.2 پہ چلی گئی ہے. اس کے باوجود اس کا مطلب ہے کہ 30,000 سے کم کمانے والے لوگ 50% of Pakistan's population is very much there. So ان چیزوں کو عامر صاحب میرے تو حساب سے ریالٹی سے ڈینائل جو ہے وہ مسائل کا کبھی بھی حل نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے سیاستدانوں کو کہ آپ ہمیں نمبرز دیجئے, ٹارگٹس دیجئے, پالیسیز دیجئے. ارون صاحب آپ کسی سیاستدان کی بات نہیں کر رہے, بات یہ ہے کہ نواز شریف 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں, تو وہ نہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے وداؤٹ گیونگ اینی نمبرز, ساتھ میں وہ ایک منترا ہے ان کا وہ ریپیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ میرا جو دور تھا 2013 سے 17 کے درمیان وہ ایک سنہری دور تھا اور ہم نے بینک کرپسی سے بچا لیا, ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. جو مجھے یاد پڑتا ہے 7% کا بھی انمپلائمنٹ فگر ہے. ویس پاشا صاحب نے کوٹ کیا تھا کہ پاورٹی کے فگرز, لے آؤٹس کے فگرز, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے فگرز, زراعت کی فگر وہ بتاتے ہیں کہ 7% سے بہت زیادہ انمپلائمنٹ ہے. اکنامک سینس اس کی سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے جی کہ ڈیٹا تو سارا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سرکار سے آتا ہے. سرکار کے اداروں کی نہ کیپیسٹی ہے نہ انڈیپینڈنس ہے, تو اس کے اوپر ڈفرینٹ پھر ادارے اپنے طریقے سے اپنی میتھڈالوجی سے اس کے اوپر کام کرتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے لیے تو ایون 7.1% جو کہ خطے میں سب سے زیادہ ہے وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے, لیکن اگر باقی سرویز جو ہیں وہ اس سے 2-3 گنا زیادہ بتا رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی خوفناک صورتحال ہے. اور حفیظ پاشا صاحب جو ہیں وہ بڑے کریڈیبل اکانومسٹ ہیں, ان کو اگر چیلنج کرنا ہے تو ان کو تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگر کی بیس پہ ہی چیلنج کرنا پڑے گا. کیونکہ میں نے تو یہ ابھی تک کوئی اس کے اوپر اسیسمنٹ کی نہیں, نہ میں ریگریشن انالیسس کا ایکسپرٹ ہوں, لیکن آئی تھنک ون نیڈس ٹو کیئرفلی لک ایٹ دا میتھڈالوجی, ہیو اٹ پیئر ریویوڈ. لیکن اگین آپ کی بات جو ہے اس کو وہ ڈینائل میں لے جائیں گے, وہ کہیں گے جی یہ تو غلط ہے. اب اگر ایک بندے نے ایویڈنس کے اوپر پالیسی نہیں بنانی اور بات نہیں کرنی تو وہ عامر پھر بڑا مشکل ہوتا تھا کہ آپ ٹیکنیکلی انگیج کر پائیں. ایک تو چلیں ٹھیک ہے, یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ یہ پروپیگنڈا کے لیے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے. ایک یہ زیادہ خطرناک ہے اگر آپ واقعی اس میں مانتے بھی ہیں اور ان دا فیس آف یہ جو فگر آپ نے کہا ہے کہ گروتھ کے فگر 3 سال سے ہم 2.5% کے اوپر رہ رہے ہیں, پھر انمپلائمنٹ کے, پاورٹی کے, پھر زراعت کے اور انڈسٹری لارج اسکیل اور اسمال اسکیل, یہ ملا جلا کے دیکھا جائے تو اس کا اوورآل امپیکٹ جو ہے مہنگائی کے اوپر اور عوام کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے شارٹ ٹرم میں؟ جی مجھے ایک تو بہت ڈر یہ ہے کہ جو باقی چھوٹے ممالک ہیں جو ہمارے پاس تھوڑی بہت خطے میں اپرچونٹی ہے, اگر ہم سیز نہیں کرتے تو باقی دنیا اس کو ہم سے آگے نکل جائے گی. لوگوں کے اوپر امپیکٹ تو بڑا کلیئر ہے کہ ان کی کنزمپشن ایروڈ ہو گئی ہے, ان کے پاس اس وقت جو ہے سیونگ تو بڑی دور کی بات ہے, شارٹ ٹرم امپلائمنٹ ہے, کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں, ایک تو غربت کی سطح ہوتی ہے, ایک اس کے اوپر ولنریبلٹی کی بیلٹ ہوتی ہے. تو میجورٹی از ولنریبل جو کسی بھی وقت اس سطح سے نیچے گر سکتے ہیں. یہ محدود وقت ہے, میں اس لیے آپ کی معاف کیجیے گا بات کاٹ رہا ہوں. میں ایک اوپینین آپ سے ضروری چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے یہ جو رپورٹ تو کر دی, مگر اس رپورٹ کے بعد اس کے اوپر وہ ایکشن بھی چاہیں گے, اور کیا ٹرانش اگلی جو ہے اس سے لنکڈ ہے یا نہیں ہے؟ جی آئی ایم ایف نے دیکھیں نا, ایک تو پہلی دفعہ ہسٹری میں اس رپورٹ کو پبلک کیا. انٹرنل رسک رپورٹس ہم سب کرتے رہے, میں نے بھی 15-16 کی ہیں. اب ایک تو پبلک کرنا واز اے بگ سٹیپ. اب اس کے اندر اگر آپ پڑھیں تو ایک 15 نکات کا ٹارگٹ بیسڈ ایجنڈا ہے. اب جب انہوں نے اس کے اندر ٹائم باؤنڈ ایجنڈا لکھا ہوا ہے کہ کس ادارے نے کیا کرنا ہے, آئی وڈ بی ویری سرپرائزڈ کہ اگلی دفعہ وہ اس کا پرائر ایکشن ٹرانچ کا نہ بنے. دیکھیں نا, ایک تو اس کا پہلا سینٹینس ہے کہ رپورٹ از بینگ ڈن
at the request of government of Pakistan. So government of Pakistan نے اس کو بالکل ڈینائی نہیں کیا کیونکہ انہوں نے سائن آف کیا ہے. اب جو انہوں نے ایجنڈا دیا ہے اس کے اندر کہ آپ نے اداروں میں تبدیلیاں لانی ہیں, دیکھیں نا یہ کام آڈیٹر جنرل کو, اسٹیٹسٹکس کو انڈیپینڈنٹ کرنا تو ہمارا کام تھا. اٹس اے میٹر آف شیم کہ ایک ہیڈ ماسٹر آپ کو سٹک کی بیس پہ کہہ رہا ہے. لیکن میرا تو برا خیال ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ پرائر ایکشنز بنیں گے اور وہ اس کو یہ ہم بھی نظر رکھیں گے کہ اگر ان ریفارمز کو کر لیں گے تو خود کیسے رہیں گے, اگر نہیں کرتے تو پرابلم ادھر وے, اٹس اے کیچ 22. تھینک یو. جی بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا یہ عامر صاحب, جو لاسٹ پوائنٹ تھا آپ کا, لیکن اس وقت ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اس پہ, لیکن اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.